الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اچھا، یہ پنکھا چل نہیں رہا؟ چل رہا ہے نا؟ آپ کے لیے وہ کافی ہے. اس کو بند کریں، اس پنکھے کو بند کریں. وہ پچھلا پنکھا بھی بند کریں. پچھلا بس آپ کے لیے یہ پنکھا کافی ہے، ان کے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک ہو، تھوڑا سا ماحول کو سکون ملے. چلیے، یہ سورہ تغابن ہے جو آج ہمارا مطالعہ ہونا تھا. اس سورت کا میں نے اپنے پیریڈ کے حساب سے اس کے دو حصے کر لیے تھے کہ یہ دو رکوعوں پر مشتمل سورت ہے اور اس کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم کر لیں گے. پھر جب حاجی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھائی ارشد عزیز صاحب نہیں آئیں گے، تو پھر میں نے دوسرے رکوع کو بھی دیکھ لیا کہ بھی کلاس ہوگی اور ٹائم ہوگا تو دونوں رکوع بیان کر لیں گے. لیکن اب چونکہ صورتحال پھر تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی کلاس ہی پوری نہیں ہے، تو ہم ایک ہی رکوع کے کچھ حصے دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخر میں آپس میں ہم مشورہ کریں گے. آپ سے میں مشورہ لوں گا کہ اس رکوع کے موضوعات کو اگلی کلاس میں بیان کیا جائے یا یہ کہ دوسرا رکوع کنٹینیو کیا جائے. یہ سورہ تغابن مدنی صورت ہے اور ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات سے سیر کرتے ہوئے اب 8ویں درس پر پہنچے ہیں. اور اس سے پہلے جو مقامات ہم نے قرآن مجید کے دیکھے ہیں ان میں ایک ہی صورت مکمل ہمارے اس نصاب میں شامل تھی جس سے ہم نے اس درس کا آغاز کیا تھا، وہ سورہ عصر. اس کے بعد کچھ آیات، کچھ رکوع ہمارے زیر مطالعہ رہے ہیں. اب یہ دوسری دفعہ ایک مکمل صورت ہمارے زیر مطالعہ ہوگی. اس صورت کے دو رکوع ہیں اور پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں اور دوسرے رکوع میں 8 آیات ہیں. کل 18 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے کہ جو ایمان کے موضوع پر بڑی بھرپور صورت ہے. لیکن یہاں ایمان کی جو بحث ہو رہی ہے وہ حقیقی ایمان کی، قانونی اور اقراری ایمان کی نہیں. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے دو پہلو ہیں. ایک اقراری ہے، زبان سے گواہی دینا، اسے ہم قانونی پہلو کہتے ہیں. اس سے انسان اسلام میں ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن حقیقی ایمان وہ تصدیق قلب اور یقین قلبی والی کیفیت کا نام ہے. وہ اس کا دوسرا درجہ جب تک نہ ملے تو یہ وہ ایمان نہیں بنتا جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے، پہلا حصہ اقرار ہی ہے، لیکن قانونی طور پر صرف اور اقراری طور پر ایمان کا دعویٰ یہ کام نہیں آئے گا جب تک حقیقی ایمان انسان کے دل میں موجود نہ ہو. لہذا اس صورت میں حقیقی ایمان سے محروم لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یعنی حقیقی ایمان کو بیدار کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور حقیقی ایمان سے محروم لوگوں کو ایک عنوان قرآن مجید منافقین کر دیتا ہے. وہ اس سے پہلی صورت ہے، وہ ہمیں بعد میں آئے گی، ترتیب میں ذرا وہ بعد میں آئے گی. سورہ منافقون. یہاں ابتدا میں جو 7 آیات ہیں اس میں 4 آیات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کی حمد، تسبیح اور اس کے کمالات قدرت اور کمال شان علم پر محیط. 4 آیات. پھر جو 3 آیات ہیں ان میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ ہے. گویا کہ پہلی 7 آیات ایمان کے موضوع پر ہیں. اچھا، ایمان حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی اصل میں ایمان ہے.
ایمان باللہ اصل ایمان ہے۔ ہم ایمان کو سمجھنے کے لیے جب علماء کو پڑھتے ہیں تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی بات کرتے ہیں کہ 3 ایمانیات ہیں: ایمان اللہ پر، ایمان رسالت پر، ایمان آخرت پر۔ اب یہ جو ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ہی کی تفسیر ہے۔ اصل ایمان اللہ اور اس کی ذات اور صفات پر، اور ایمان بالرسالت میں کیا ہے؟ وحی پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتب پر ایمان ہے۔ اب یہ جو ایمان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الہادی کا تفسیر ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ ذریعہ بنایا، کتاب، رسول، وحی، یہ ہدایت کا ذریعہ بنا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا اس لغزش کی وجہ سے جو وہاں رہتے ہوئے ان سے اور ان کی زوجہ محترمہ سے ہو گئی تھی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا، تو ساتھ یہ ہدایت دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تمہیں یہاں سے جانا ہے، زمین پہ رہنا ہے، ہاں جب میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی تو جو ان کی پیروی کریں گے تمہاری نسل میں سے، تمہاری اولاد میں سے، ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں۔ اب اللہ نے وعدہ کیا تھا، اس لیے اس وعدے کی تکمیل میں اللہ نے وقتاً فوقتاً پے در پے رسول بھیجے، قوموں کی طرف زمانے کے ارتقائی ماحول کے تقاضوں کے مطابق کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الہادی، ہدایت کا منبع اللہ خود ہے، تو یہ ذریعہ بنایا ایمان برسالت۔ اسی طرح اللہ نے زندگی دی ہے، یہ دنیا کی زندگی، تو یہ کیوں دی؟ یہ بطور آزمائش ہے۔ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ہستی کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب یہ جو اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، اس کا ٹوٹل، اس کا میزان، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ وہ کب نکلے گا؟ اس کے لیے اللہ نے آخرت، قیامت، محشر کا میدان سجانا ہے۔ لہذا اللہ کی ایک صفت ہے الحسیب، اللہ حساب لینے والا ہے، سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ بھی اللہ کی اس صفت کا ایک مظہر ہوگا۔ تو اصل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوا، اس لیے اللہ کا تعارف بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے مختلف لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، ہم سرسری طور پر کسی کو جانتے ہوتے ہیں، بڑے عہدے والا یا بڑے خاندان والا یا بڑا، لیکن جب تک ہماری اس کے ساتھ گہرے تعلقات نہیں بنتے، اس کی خوبیوں اور اس کے اوصاف سے ہمیں واسطہ نہیں، ہمارے دل میں اس کی قدر اور منزلت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے مان تو لیا، اقرار تو کر لیا، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان میں جب تک گہرائی سے نہ سوچیں، اس کے مقام مرتبہ پہ غور و فکر نہ کریں، تو اللہ کی قدر دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ یہ انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ایسی قدر انسانوں نے اللہ کی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کا مقام ہے، جیسے اللہ کی شان ہے۔ انسان بے توجہی برتتے ہیں، غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ذات و صفات پہ غور نہیں کرتے، لہٰذا وہ اللہ کی اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور جلالت کے پرتو سے محروم رہتے ہیں، نفس کے بندے بن جاتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کی عظمت اور جلالت اور اس کی شان قدرت انسان کی دل پر اگر محیط ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی اور کی چیز کی طرف مائل۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات میں ذرا غور۔ تو ابتدا میں جو آیات ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین۔ اب تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اس کا بھی ہم معنی لفظی کر دیتے ہیں پاکی، اور اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، کمزوری سے، احتیاج سے، ضرورت سے، نقص سے، رشتہ داری سے، ذوق سے، اللہ پاک ہے۔ یقیناً یہ مفہوم اس کا بنتا ہے، ترجمانی اس کی صحیح ہے، لیکن لفظی معنی سبق یسبق
तबखु का माना होता है तैरना।